اور رجل ذکر اللہ خالیا ففاز آتا، اس سے مراد تہجد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تہجد میری امت کے لیے مشکل نہ ہوتا تو میں 5 وقت نماز کے جائے 6 وقت کو نماز پڑھوں اللہ سے۔ یعنی تہجد مجھے اتنا پسند ہے کہ اگر امت کے لیے کوئی پریشانی یا تکلیف نہ ہوتی تو میں تہجد کو فرض قرار دیتا اللہ سے مانگ کے کہ اللہ اس کو فرض کر دو۔ اتنی بڑی فضیلت تمام اولیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام بزرگان دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل کی ہے، اور تمام زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد کبھی بھی کسی وقت آپ کی تہجد قضا نہیں ہوئی، کبھی بھی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ جو سعودی عرب میں قیام اللیل رمضان میں پڑھتے ہیں وہ قیام اللیل تہجد مراد ہے۔ قرآن کریم وہاں ایک بار مکمل کرتے ہیں قیام اللیل میں بھی اور تراویح میں بھی۔ تہجد کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب تہجد کا ٹائم کب سے کب تک ہے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ علماء کرام، محدثین کرام، مفکرین کرام، محققین کرام اس کو اصل وقت تو فجر سے 1 گھنٹہ پہلے جو مقبولیت بالکل سمسام ہو جاتا ہے، سب سوتے رہتے ہیں، اللہ کو وہ وقت بہت زیادہ پسند ہے۔ ویسے تہجد کے وقت تقریباً رات کے 11:45 کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آخری وقت میں اٹھ نہ پائے تو وہ 12 بجے 12:15 بجے بھی پڑھ کے، یہ 11:30 کے بعد ٹائم ہو جاتا ہے، یہ سب 11:15 کے بعد ٹائم ہو جاتا ہے، وہ نماز تہجد کے پڑھ کے سو سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا تہجد کتنی رکعت ہے؟ اب آپ تو سوال نہیں کر رہے، میں بتا دوں تاکہ پہلے اشکال نہ رہ جائے۔ ایک تو تہجد کے وقت، ایک تہجد کی کتنے رکعتیں ہیں، اور تہجد میں کیا پڑھنا چاہیے۔ بڑی مقبولیت کا ٹائم۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، قرآن میں یہ تہجد مراد ہے۔ تہجد جب فجر سے پہلے یعنی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے، جیسے سحری کا ٹائم سمجھو، سحری کا ٹائم اٹھ کے جلدی سحری گرم ہو رہا ہے، آپ 2 رکعت لگا کم سے کم 2 سے 4 رکعت، ورنہ 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت 10 رکعت 12 رکعت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر 8 رکعت سے 10 رکعت پڑھتے ہیں، اور لمبی سورت جنرل جو نماز میں سورتیں پڑھتے ہیں وہ سورتیں پڑھ سکتے ہیں، جیسے ہم علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھتے ہیں، پھر سورہ قریش پڑھ لیتے ہیں، پھر آیت الذی، پھر انا اعطینا، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی سورت اور بڑی سے بڑی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ ایک عرصے تک میں نے حضرت تھانوی کی کتاب پڑھنے کے بعد میں 8 رکعت میں 8 سورت پڑھتا تھا، 1.5 سے 2 گھنٹہ لگتا تھا۔ پہلی رکعت میں سورہ یاسین، دوسرے رکعت میں سورہ رحمان، تیسرے رکعت میں سورہ تغابن، چوتھے رکعت میں سورہ مزمل، پھر 5واں جب 2 کر کے پڑھتے تھے تو 6 رکعت میں پھر سورہ جن، پھر اس کے بعد سورہ ملک، پھر سورہ قلم، مختلف جو بڑی صورتیں مکمل حافظ قرآن تھے الحمدللہ پڑھتے تھے۔ تو اگر کوئی لمبی صورت بھی پڑھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، بلکہ اچھی بات ہے، لیکن مختصر وقت میں مختصر پڑھ لے اور تہجد پڑھ کے اللہ سے دعا کر لے، وہ وقت بڑے مقبولیات۔ ہمارے جتنے ولی اللہ ہیں، جتنے بزرگ صحابہ کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے لے کر آج تک جتنے بھی ولی اللہ ہیں، وہ سب اسی وقت نماز دعا کرتے تھے، اور دعا اس وقت اتنی قبول ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ دعا اتنی قبول، چونکہ تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب تمام لوگ سوتے ہیں اور وہ اپنے گناہ کے لیے اور اپنے لیے دعا کرتے ہیں۔ مجھے بڑا پسند ہے، میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد پڑھنے کی توفیق دے۔ یہ سنت مؤکدہ تو نہیں ہے، لیکن کوئی اگر چھوڑ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے، پڑھ لے تو بہت اجر ہے۔ اور 2 رکعت کی نیت کریں، 4 رکعت کی بھی نیت کر سکتے ہیں، لیکن افضل ہے 2 رکعت کی نیت کرنا۔ تو تہجد کے ٹائم سمجھو 12 بجے سے لے کر فجر سے صبح صادق سے پہلے تک ٹائم ہے۔ صبح صادق جب ہو جائے تو تہجد کا وقت ختم، یعنی جب تک سحری کھا سکتے ہیں تب تک تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ ایک افضلیت اور ہے، ہمارے ولی اللہ بزرگان دین نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی وتر کی نماز نہ پڑھے، عشاء کے 4 فرض اور 2 سنت اور 2 نفل پڑھ لیں، اور تہجد کے ٹائم وتر پڑھے، یعنی وہ تہجد کے ٹائم اٹھے، اگر اٹھ جائے اٹھ کے پھر وہ
तहज्जुद भी पढ़ ले और वितर भी पढ़ ले, वो अफजल है। लेकिन मसला ये है कि पता चला कि वितर छोड़ दिया ना, तहज्जुद किया और वितर के जो वाजिबात हो भी गया साथ, बस उठ रहे आजान का टाइम, तो भाई और डबल गुना हो गया। वितर तो वाजिब है, अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक वाजिब है, बाकी इमाम शाफी, इमाम मोहम्मद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह सऊदी अरब में कोई वितर नहीं पढ़ते। वो तरावी में सिर्फ दो रकात दो नियत में वितर पढ़ते हैं, एक रकात में एक और दो रकात में एक नियत, दो बार नियत करते हैं। इमाम अबू हनीफा के रहमतुल्लाह के निगाह में एक रकात पे कोई नियत नहीं होती, कम से कम 2 रकात। लेकिन इमाम हरमैन आप लोग हजरत गए होंगे, देखे होंगे, मैं तो वही होता हूँ अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह, तो 2 रकात एक नियत पे पढ़ते हैं और एक रकात 3 वितर जो है 3, तो एक रकात तो एक नियत पे पढ़ते हैं और एक नियत पे 2 रकात पढ़ते हैं, यानी 3 वितर तो पढ़ते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ तरावी में रमजान के बाद गैर रमजान में ये लोग वितर पढ़ते ही नहीं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं ये वितर वाजिब है, और वाजिब तर्क वाजिब मासियत है, गुनाह है। इसलिए वितर तहज्जुद के वक्त अगर किसी को पक्का पुख्ता उसके उठने का अल्लाह तबारक व तआला उसको तौफीक दे दे, तब तो वितर तहज्जुद के टाइम पढ़ ले अफजल है। वरना भाई ईशा में तुम पूरा वितर पढ़ लो और सो जाओ, अल्लाह तौफीक देगा तो तहज्जुद पढ़ लेना, नहीं है तो कोई वितर तो कम से कम खजा ना हो। बहुत से हजरत के ये नियत होती है कि रात जागो और रात जाग के नफल भी पढ़ रहे हैं, शब कदर की रात जाग रहे हैं, रमजान में जाग रहे हैं। शब बरात तो सऊदी अरब में तो मनाते ही नहीं, यहाँ तो लैलतुल मुबारका जो 14 शाबान होते हैं रात को, अब वो सब मनाते हैं। हम लोग मनाते क्या, इबादत करते हैं। मुबारक रात कहा गया तो हम लोग जैसे हुजूम करते सऊदी अरब में कुछ नहीं मनाते, कहते कोई हदीस ही नहीं है सर। बस अल्लाह ने इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, अल्लाह ने कुरान में सूरह दुखान में ये फरमाया। उसके तफसील में ये कहा कि इस रात को बहुत मुबारक रात कहा गया, तो मुबारक रात की वजह से इबादत करो 14 शाबान। तो हम करते हैं उसको लैलतुल बरात मनाते हैं, शब बरात जिसको बोलते हैं वो।